حکومت یوں ہی نہیں قائم ہوئی اسلام کی. ان کے درمیان کیا کیا. حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور آیا تھا تو ایک یہودی خاتون نے چٹھی لکھ کر کے بھیجا تھا کہ مجھے مدینے میں رہنا نہیں ہے, مجھے یمن جانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے 2 جوانوں کو اس کے حوالے کر دیا, ایک اونٹنی ایک سواری دے دی, اس عورت سے کہا کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں جاؤ. یہ 2 جوان, وہ عورت جا کیوں رہی تھی؟ مسلمانوں سے نفرت تھی, یہ سوچ کر کے جا رہی تھی کہ یہ لوگ پتہ نہیں کب عزت لوٹ لیں, کیا کر دیں, نعوذ باللہ. لیکن یہ 2 نوجوانوں نے اس خاتون کو مدینے سے لے کر یمن تک کا سفر ایسا کروایا, وہ یمن پہنچتی اور کہتی ہے پورا سفر انہوں نے چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا میری طرف. اوپر بیٹھی کون ہے, بیچ میں اگر کوئی چوکی آتی, کہیں پر تفتیش چیکنگ پوائنٹ آتا بھی, تو یہ دونوں نوجوان کہتے تھے خلیفہ اسلام کی مہمان جا رہی. یہ باتیں تھیں. یمن پہنچ گئی, وہ یہودی عورت تھی, اپنے قبیلے کو بلاتی ہے, خاندان کو بلاتی ہے, کہتی ہے میں مدینے سے ڈر کر آئی تھی, عزت بچا کر آئی, لیکن اے لوگوں تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ, میں سمجھتی ہوں اگر خاتون کی عزت کہیں محفوظ ہے تو مدینے میں محفوظ. میں واپس مدینے جاتی ہوں. وہ واپس مدینے آئی. یہ چیزیں پیدا کی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پھر حکومت قائم ہوئی ہے. آج اگر تم یہ کہتے بھی ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز کیوں نہیں آتی, آ بھی جائے تو کیا کر لو گے؟ دیکھا نہیں ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آتی, ایسا لگتا ہے جیسے کسی کوے کو بڑا پن دے دیا گیا ہے, وہ جہاں چاہتا ہے اپنی گندگی پھیلاتا رہتا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا, جس کو کرسی ملی, جس کو عہدہ ملا, نہ کوئی تمیز ہے, نہ کوئی اخلاق ہے, کچھ نہیں, اسے مال جمع کرنے کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہ کب دین مصطفیٰ کو سیکھا ہے, کب دین مصطفیٰ کو جانا ہے. عزیزان گرامی وقار, اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کے حکومتی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے ہوئی, یوں ہی نہیں, پہلے اخلاق بنائے گئے, اخلاق کی عمارت تعمیر کی گئی ہے, لوگوں میں محبت کا جذبہ بھر دیا گیا ہے, ایمان مضبوط کیا گیا ہے, اس کے بعد یہ حکومت کا تختہ قائم ہوا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں یہ باتیں گھر فرمائی تھی. ایک گوشت کا ٹکڑا کسی صحابی کے گھر آ گیا رات کو, انہوں نے یہ خیال کر کے پڑوسی کو دے دیا میرا پڑوسی بھوکا ہے, پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دے دیا, اس نے اس کو دیا. روایت مشہور ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا گھومتے گھومتے پورے مدینے سے اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا. ہر ایک نے اپنے دوسرے کا خیال کیا. یہاں کون ہے ہم میں سے, کون ہے ہم میں سے یہ چیزیں خیال کرتا ہو؟ ہمارے دلوں کے اندر کٹرتا بڑھنے لگ گئی, کٹھور ہو گئے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے, کسی دوسرے کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. دنیا نے یہ دیکھا ہے, میں آپ کو چلتے چلتے بتا دے رہا ہوں, افغانستان میں مولوی لوگ یہ چاہتے بھی تھے, ظاہر سی بات ہے ان کی خواہش تھی کہ اسلامی حکومت آئے, تو طالبان کی جماعت کھڑی ہوئی اور 90 میں پرانی حکومتوں کا صفایا کر دیا, رشیا سے لڑ کر کے وہ حکومت حاصل کر لی. لیکن حالات ایسے تھے کہ کس کو کیا بناتے. دنیا چلانا اور حکومت چلانا یہ صرف اور صرف سوچ اور صرف ذہن سے نہیں ہوتا, اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھو. صحابہ میں پہلے حضور نے کیا چیزیں پیدا فرمائی. 4 سال نہیں چلا پائے تھے اور دادا آ گیا امریکہ, آ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا, ختم کر دیا, اور سب ٹوٹ کر بکھر گئے. اب کی کیا سچویشن ہے اس پر میں ابھی کلام نہیں کرتا, اب کیوں آ گئے, دوبارہ آئے, اور اب کیسے چلا رہے, پڑھ لکھ کر کے آئے 20 سال. لیکن عزیزان گرامی وقار, کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے صرف کٹے پر بیٹھ کر جو میٹنگیں جو ہوتی ہیں یہ کافی نہیں ہوتی. انسان بنائے جاتے ہیں, انسان بنائے جاتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال میں بتا دوں, اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے سلطان عبد الحمید ثانی پر. ترکی کے یہ سلطان عبد الحمید ثانی, ان کو جب مسجد نبوی شریف بنانے کا ارادہ ہوا تھا, ان کے دور کی بات کر رہا ہوں, مسجد نبوی شریف, بلکہ ایک ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں انہوں نے مسجد نبوی بنائی تھی. ترکیوں نے کیسے کیا تھا؟ ماسٹر پلاننگ جس کو کہتے ہیں, معاشرہ پہلے تشکیل دینا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے. مسجد نبوی کی تعمیر جدید کی بات کر رہا ہوں, یعنی رینوویشن کرنا تھا. تو ترکیوں نے 500 جوڑے ایسے
جن سے ابھی بھی بچے پیدا ہوئے ان کو لے جا کر کے ایک بستی بسائی، جتنے لڑکے تھے ان کو دنیا کی آوازوں سے دور رکھا، ہر طرح کی خرافات سے دور رکھا، ایک بستی بسائی 500 لوگوں کی، کنٹینیو ان کو قرآن پاک سنایا جاتا تھا، اور وہ بچے جیسے ہی بولنے لگے وہ خالص قرآن کی زبان بولنے لگے۔ بچوں میں یہ ماحول تھا کہ زبان کھلتے ہی ان کو حفظ قرآن پر لگا دیا گیا۔ 7 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن ہوئے، ان کو حدیثیں پڑھائی گئی، اور پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک بچے کو ایک الگ ہنر سکھایا گیا، کسی کو مستری، کسی کو پینٹر، کسی کو کارپینٹر، الگ الگ۔ یہ 500 وہ حافظ قرآن بچے جنہوں نے دنیا کی خرافات نہیں دیکھی تھی، صرف قرآن سنا تھا اور رسول اللہ کا عشق پیا تھا۔ یہ پوری جماعت تیار ہوئی، جب یہ جوان ہوئے تو ان کو لا کر مسجد نبوی کی تعمیر جدید کا حصہ کیا۔ یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، کسی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے، پہلے انسان بنائے جاتے ہیں، اخلاق تعمیر کیے جاتے ہیں۔ آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آوارہ رہے اور کل حکومت اسلام آ جائے، یا آواروں سے کیا اسلام چلے؟ ان بد مزاج ڈاکوؤں سے کیا اسلام کی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے اخلاق پر توجہ دیں، ان کو وہ ماحول دیں کہ یہ خود کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مدینے میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک جو آوازیں تھیں وہاں پر کیا تھی۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں، ایک ایگزامپل دیتا ہوں، دل جب نرم کر دیے جائیں تو آدمی ہر چیز کر سکتا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر وقت ہے تو سنو، ہمارا محلہ برسوں سے ہو سکتا ہے نشہ کر رہے ہوں بہت ساری، حالانکہ تمہیں تو پتا ہے پہلے سے حرام ہے، پہلے سے پتا ہے حرام ہے، اس کے باوجود کر رہے ہیں۔ شراب بھی ہے، پتے بھی ہے، جوا بھی ہے اور ڈرگز بھی ہے، لیکن اچانک ہم کہیں کہ چھوڑ دو یہ سب چیزیں بری ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مان لیں۔ کیا ایسا پاسبل لگتا ہے آپ کو؟ میں ناممکن تو نہیں کہوں گا، ایک لخت ایک ہی آن میں سارے لوگ چھوڑ دیں، نہیں لگتا ایسے۔ برسوں سے کر رہے ہیں، پھر بھی کتنے برس سے کر رہا ہوگا؟ کوئی جوان اگر ابھی آج 20 سال کا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ بہت بچپن میں بھی شروع کیا ہوگا تو 10 سال سے کر رہا ہوگا۔ لیکن مدینے کی بات میں بتاؤں، شراب حرام نہیں تھی، حلال سمجھ کر کے پی رہے تھے، اور بچپن سے کیا 50 سالوں سے شراب پینے والے لوگ موجود تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میری عمر 10 سال کی تھی، 12 سال کی تھی، میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا۔ قہبہ خانے تھے جو جگہ جگہ، جیسے چائے کی دکانیں ہوتی ہیں شراب کی، میں پیالوں میں بھر کر شراب دیتا تھا، لوگوں کو سپلائی کرتا تھا۔ اچانک ایک شام لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، پیالے سجے ہوئے ہیں، آواز آئی مدینے کی گلیوں میں، یا ایھا المسلمون، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالہ گر گیا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صرف میری کیفیت نہیں، کوئی منہ سے لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا، سب اپنے گھر گئے، جو مٹکے رکھے تھے ان کو ٹھوکریں مار مار کر کے توڑ دی۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا تھا مدینے کے سارے گٹر اور نالے شراب سے بہہ رہے تھے، ایک ہی دن۔ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا اعلان کرنے والا کوئی منادی ہے آ کر اعلان کر رہا ہے، ہم جا کر پوچھ تو لیں رسول اللہ سے حقیقت میں حلال ہے حرام ہے، ہم ڈیبیٹ کریں گے، نہیں، حضور کی طرف سے اعلان آ گیا، پہلے اس چیز کو دور کرو، پھینک دو۔ بچنے کا یہ جذبہ جب ان کے دلوں کے اندر تھا، ارے میرے عزیزو ایک بار تو حالت یہ تھی، صحابہ کا فرمان برداری کا جو جذبہ تھا، حضور ایک طرف جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا، تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں، لہسن پسند، بات چلتی گئی مدینے میں، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا، سب آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا، لہسن حرام، کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے، اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں، میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا۔
صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا. دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے, کسی چیز کو چھوڑ دیا, صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے, ختم کر دیتے. عزیزان گرامی اوقات, تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے مضبوط طاقت کے ساتھ. وہ صرف مسجد نبوی سے چلنے والی حکومت تھی. اب حالات یہ تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, تیسرا کام, پہلا کام مسجد نبوی کا, دوسرا کام عقد مواخات بھائی چارگی کا, تیسرا کام یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے ایگریمنٹ کیا. تقریباً 52 اس کے اندر وہ تھے, ٹرمز تھے. جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 52 بنود تھے جن پر دستخط ہوئی. وہ سارے چیزیں آج بھی میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کے بنائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے یو این اے کے ایک رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں, یو این اے نے کئی لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ بنوائے صلح کے اور زندگی گزارنے کے, فلسطین اور اسرائیل کے بیچ, ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے بیچ, اور دنیا کی کئی کنٹریز کے درمیان. یہ جو بنائے یو این اے کی طرف سے, ان میں سے سب سے چھوٹی جو ایگریمنٹ ہے اس کے پیجز 4,500 صفحات کے. 4,500 صفحات میں کیا لکھ مارا ہے پتہ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا میثاق بنایا تھا جو 14 صدیوں تک آج تک یاد کیا جا رہا ہے, جو صرف 1.5 صفحے کے اندر موجود تھا. ایک صفحہ اور دوسرا آدھا صفحہ, اس کے درمیان 52 ایسے ٹرمز تھے, کنڈیشنز تھے جو دونوں کے درمیان تھے. اس میں سے مین چیز یہ تھی, ہم مدینہ طیبہ میں آئے, ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے, تم ہمیں نہیں دو گے, لڑائیاں ہماری آپس میں نہیں ہوں گی, اور قریش جب بھی حملہ کریں گے, مکہ والے آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کے لڑیں گے. مدینہ کی حفاظت تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے. تم جس جماعت کے ساتھ اچھائی کرو گے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے, ہم جس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے تم کو بھی کرنا پڑے گا. اس طرح کی ساری چیزیں تھیں. لیکن یہ یہودی غدار یہ سارے ٹرمز توڑ دیے تھے, جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی. بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ جو 2 قبیلے تھے, ان کو مار کر بھگایا گیا, مدینے سے نکالا گیا. پھر خیبر میں گئے, خیبر کی جنگ کے بعد وہاں سے بھی نکال کر کے ان کو بھیجا گیا. اب دنیا بھر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں ذلیل و خوار. اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی. اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا.